أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اشرح لي صدري موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي اور میری زبان کی ایک گرہ کھول دیں یفقہوا قولی تاکہ وہ میری بات کو سمجھ لیں اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آج سے تم میرے نبی ہو اور میرے رسول ہو اور تمہیں ایک بڑا عظیم مشن سونپا جا رہا ہے وہ یہ کہ وقت کی سب سے سپر پاور کو آپ نے جا کر تنہا چیلنج کرنا ہے اور ان کے مقابلے میں دین حق کو غالب کرنا ہے فرمایا فرعون اپنی تمام حدود پھلانگ چکا ہے اور وہ اپنے خالق اور مالک کو بھول کر خود رب بن بیٹھا ہے میں اگر چاہوں تو اس کو ایک سانس بھی نہ لینے دوں لیکن میرا حوصلہ بڑا ہے 400 سال اسے ہو گئے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے اور اس وقت میں کوئی بھی بادشاہ فرعون جتنا طاقتور نہیں تھا نہ اتنا لشکر کسی کے پاس تھا نہ اتنی دولت کسی کے پاس تھی اور فرعون جو تھا یہ ایک انتہائی بد اخلاق ضدی اور بدتمیز شخص تھا جس کو انسانیت کے آداب کا کچھ پتہ نہیں تھا بس وہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ ہوں وہ میں ہی ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میرا سینہ کھول دیجئے یعنی جو ایک انسان کو ایک بڑے بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے وقت ایک بشری تقاضے کے تحت ایک ہیبت اور خوف ہوتی ہے وہ مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھے ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیے کہ میں اس خبیث انسان کے سامنے آپ کا کلمہ حق پوری جرت اور پوری طاقت سے بلند کر سکوں اور میرے قدموں میں کسی قسم کی کمزوری یا لڑکھڑاہٹ نہ آئے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي اور اے اللہ میرے لیے میرا کام آسان کر میرے لیے میرا کام اس لیے کہا کہ اللہ کو تو کچھ فائدہ نہیں اس کام میں کہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں انسانوں کا اپنا ہی فائدہ ہے اور انبیاء کا کہ کام ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کریں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي اور یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے مفسرین کرام نے بعض نے تو یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی سے یعنی پیدائشی طور پر زبان میں کچھ لکنت تھی بعض نے کہا کہ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے جب انہوں نے فرعون کے منہ پر تماچا مار دیا اور اس کی داڑھی کھینچی تو فرعون نے کہا کہ جلاد کو بلاؤ میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں تو سیدہ آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ ہے ناسمجھ ہے اس نے کہا کہ اتنا بھی یہ بے سمجھ نہیں کہا اس کا امتحان لے لیتے ہیں انہوں نے ایک تھال میں کوئلے منگوائے اور ایک تھال میں ہیرے جواہرات منگوا دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھایا اور اپنی زبان پر رکھ لیا
تو اس طریقے سے فرعون کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی اس نے جان بخشی کر دی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ اسرائیلی روایات سے اخذ کیا گیا ہے، اور اسرائیلی روایات سے کوئی بات بالیقین حاصل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی بات کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، یعنی بات ان کی سن لو لیکن یہ یقین نہ رکھو کہ یہ ٹھیک ہے۔ اللہ نے پھر ان کی زبان کی لکنت ایسے طریقے سے دور کی کہ پھر آگے جتنا بھی قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں ہارون علیہ السلام کا ذکر ضمناً ہے۔ ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام ہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور خوب کھل کر انہوں نے بات کی، حتیٰ کہ جب فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تجھے کسی نے جادو کر دیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ انی لأظنک یا فرعون مسبورا، میرا تو خیال یہ ہے کہ تو ہلاکت کے گڑھے کے قریب بالکل پہنچ گیا ہے اور ان قریب تیری تباہی اور بربادی ہونے والی ہے۔ تو عرض کیا کہ یا اللہ اتنی میری زبان رواں ہو جائے کہ میری بات ان کی سمجھ میں آ جائے، یعنی میں اپنی بات سمجھانے کے قابل ہو جاؤں تو یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں یا تقریریں کرتے ہیں یا لیکچر دیتے ہیں، ان کو یہ دعا ہمیشہ پڑھنی چاہیے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس میں رب زدنی علما کا اضافہ بھی کر لینا چاہیے کہ اللہ پاک کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر کوئی انسان کسی کو کچھ پڑھا نہیں سکتا، سکھا نہیں سکتا۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک مددگار بنا دیجئے۔ ہارون اخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ عرض کیا کہ یا اللہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور اگر ہم دو ہو جائیں تو مجھے بڑی تقویت مل جائے گی، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ایک اکیلا اور دو 11۔ تو یا اللہ ایک مددگار میرے ساتھ ہو جائے۔ وزیر وزر میں سے ہے، اور وزیر کا معنی ہے بوجھ اٹھانے والا۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے 2932 نمبر کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق، کہ جب اللہ کسی امیر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ایک سچا وزیر عطا کر دیتا ہے، ایک لائق وزیر عطا کر دیتا ہے۔ وَإِن نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِن ذَكَرَ أَعَانَهُ، اگر امیر بھولنے لگے تو وزیر کا کام ہے کہ اسے یاد کروا دے، اور اگر اسے یاد رہے، اپنی ذمہ داریاں اسے یاد رہیں، تو پھر وزیر ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں امیر کی مدد کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ایک وزیر عطا فرمایا جن کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بڑے پیغمبروں کو ایک پیشکار کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو آگے آگے جائے اور لوگوں تک پیغمبر کی دعوت کو پہنچائے۔ تو حضرت صدیق اکبر کی دعوت سے بھی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مسلمان ہوئے، اور ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو ہارون کے اوپر جو زبر ہے یہ وزیرن کا بدل ہونے کی وجہ سے ہے۔ سادہ جملہ تو یوں تھا وَاجْعَل لِّي ہارون اخی وزیرن، کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرا ساتھی بنا دے، میرا مددگار بنا دے۔
من اہلی اس لیے فرمایا کہ خاندان کے لوگوں کے اخلاق اور ان کی صلاحیت دیکھی بھالی ہوتی ہے، اس لیے آپ نے اپنے بھائی کی خیرخواہی کرتے ہوئے ان کو نبوت دینے کی درخواست کی۔ اور یہ جو خاندان کے فرد کو اس کام کے لیے ریکمینڈ کرنا ہوتا ہے، یہ اس کی صلاحیت کو دیکھ کر کرنا ہوتا ہے، ورنہ محض اقربا پروری کی خاطر اگر کسی دینی منصب پر رشتہ داروں کو کر دیا جائے متعین تو یہ ٹھیک نہیں، بلکہ اگر وہ صلاحیت والا بھی ہو تو پھر اس کو اپنے ساتھ شریک کار کرنے میں یا حکومت میں شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور آپ نے پھر نامزد بھی کر دیا، فرمایا یا اللہ میرا جو بھائی ہے نا ہارون، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، مجھ سے 3 سال بڑا بھی ہے اور مجھ سے دراز قد بھی ہے اور اس کا حسن و جمال بھی مجھ سے زیادہ ہے، تو آپ اس کو میرا وزیر بنا دیجئے، میں اور وہ مل کر یہ کام کریں گے۔ اشدد بہ ازری، اس کے ساتھ میری پشت کو مضبوط کر دیجئے، واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر دیجئے، کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی تسبیح کثرت سے بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم آپ کا ذکر بڑی کثرت سے کریں، اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بلا شبہ آپ ہمارے حال کو اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ کہ نسبحک کا معنی مفسرین کرام نے یہ کیا ہے، یا اللہ ہم نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں، اس لیے کہ نماز میں تسبیح ہوتی ہے کثرت سے، اور ذکر کثیر داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اور وہ آدمی ذاکر کہلا سکتا ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، بات کرتے وقت بھی اور کام کرتے وقت بھی۔ اگر کوئی کام کرتے ہوئے انسان اللہ کو بھلا دے تو وہ کام پھر اس کو غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے اللہ آپ ہمارے بچپن سے لے کر اب تک کے سارے حالات سے واقف ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں اس کا آپ کو علم ہے، آپ کسی بات سے غافل نہیں ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ آپ کو آپ کا سوال عطا کر دیا گیا ہے اے موسیٰ۔ فرمایا اے موسیٰ آپ کی درخواست من و عن قبول کر لی گئی ہے، جو 3 چیزیں آپ نے مانگی ہیں وہ تینوں آپ کو دے دی گئی ہیں۔ آپ کو ہمت اور حوصلہ بھی عطا کر دیا، شرح صدر عطا فرما دیا، آپ کی زبان کی لکنت بھی دور کر دی، اور آپ کے بھائی کو نبی بنا کر آپ کا ساتھی بھی بنا دیا۔ تو اللہ پاک کبھی کبھی تو دعا من و عن قبول کر لیتے ہیں، کبھی اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اور کبھی اس دعا کے ذریعے آنے والی کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ دعا مانگنے والا بہرحال فائدے میں رہتا ہے۔ ترجمہ ایک بار، قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے،
یفقہوا قولی تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں وجعل لی وزیرا من اہلی اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار بنا دے ہارون اخی ہارون کو جو میرا بھائی ہے اشدد بہ ازری اس کے ساتھ میری پشت کو مضبوط فرما دے وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اور اسے میرے کام میں شریک فرما دے کہ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا تاکہ ہم آپ کی تسبیح کثرت سے بیان کریں وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اور آپ کا ذکر کثرت سے کریں اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا بلا شبہ آپ ہمارے ہر حال کو دیکھنے والے ہیں قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً آپ کو آپ کا سوال عطا کر دیا گیا ہے اے موسیٰ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین